یہ بتائیے یہ جو مذاکرات کا سیشن ہے ایک تو انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ڈیٹ کہیں سے نہیں دی گئی، آپ نہیں سمجھتے کہ لمحہ لمحہ بیت رہا ہے اور بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے؟ 14 مئی کی ڈیٹ بھی تھی جو بظاہر اب نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی گزر جائے گی، اور پنجاب اور کے پی کے عوام جو ہے وہ اپنا مینڈیٹ جو ہے وہ اپنے مطلب یوز نہیں کر سکیں گے، تو آپ کو کیا یہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی کم آؤٹ اس کا کیا ہوگا، کوئی بریک تھرو جو ہے عوام کے لیے یا انتخابات کے لیے؟ جی بہت شکریہ کاشف بھائی. گزارش یہ ہے کہ تحریک انصاف کو تو بالکل واضح تھا، ہے اور ہوگا کہ یہ حکومت امپورٹڈ حکومت کسی صورت میں انتخابات کی طرف نہیں جانا چاہتی، اور یہ خوف زدہ ہے، انتخاب سے عوام کا سامنا نہیں کر سکتے، ان سے خوف زدہ ہیں. البتہ پاکستان کے اندر واحد متفقہ دستاویز ہے جو پاکستان کا آئین ہے، اور آئین اب پامال ہو رہا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ مہینہ ہو گیا ہے پاکستان ایک بے آئین ملک کے طور پہ چل رہا ہے. آئین یہ کہتا ہے، بہت ہی اہم بات ہے کہ جو ہماری پوری قوم کو بالخصوص اور ہماری نوجوان نسل کو سمجھنی چاہیے کہ آئین یہ کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العزت کی ہے، اور وہ ایکسرسائز کی جائے گی اس کے منتخب نمائندوں کے ذریعے. چوزن ریپریزنٹیٹیوز کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں کہا چوزن ریپریزنٹیٹیوز کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی چوزن ریپریزنٹیٹیو منتخب نمائندوں کے ذریعے وہ کی جائے گی. اس وقت پاکستان کے 2 بڑے صوبوں کے اندر منتخب نمائندے نہیں ہیں، اور جو آئین نے ایک پرویژن 90 روز کی دی ہے اس کو گزرے ہوئے تقریباً 1 ماہ کا عرصہ، اس سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. چنانچہ پاکستان اس وقت تقریباً بے آئین ہو چکا ہے، اور یہ پاکستان کو بے آئین کرنا انہی حکمرانوں کے ہاتھوں سے ہوا ہے. اور یہ پاکستان کو اگر آپ بے آئین کریں گے تو پاکستان کی آپ جڑوں کو کھود رہے ہیں. یہ اتنا خوفناک کام ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم مذاکرات میں گئے تھے سپریم کورٹ کے ہدایت اور اس کے کہنے کے مطابق، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کا ساری قوم اور عوام اور بالخصوص انٹیلیجنشیا وہ یہ سمجھے کہ ہم کوئی ہٹ درمی بنیاد پر نہیں ہے. اگر کوئی راستہ بات چیت سے کھلتا ہے تو ہم اس سے بھی گریزاں نہیں ہیں. چنانچہ ہم نے بات چیت کی، اپنی بات لوگی پوری دلائل کے ساتھ رکھی، اور انہیں کہا کہ آئین یہ کہتا ہے پاکستان کا، اور ہم سارے مذاکرات اور سارے مستقبل کے اقدامات اندر رکھ کے کرنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اگر 14 مئی کو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے اور 90 روز کا وہ اس کا احتیاط ملحوظ خاطر رکھے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. ہمیں معلوم تھا کہ یہ ہٹ درم لوگ ہیں، انہوں نے یہ بات نہیں ماننی، لیکن ہم سپریم کورٹ میں جا کر اور قوم کے سامنے یہ میسج لے کر آ گئے ہیں کہ ہم تو ہر طرح کی دلیل سے بات سمجھنا چاہتے ہیں، آئین کے مطابق چلنا چاہتے ہیں. یہ ہٹ درمی کے اوپر ہیں، ان کی ہٹ درمی کا اجاز چودھری صاحب، اس سے تو آپ کی بات سے تو میں تو یہی مطلب لے رہا ہوں کہ مذاکرات کا آؤٹ کم کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ٹائم گیننگ ٹیکٹکس تھے حکومت کی طرف سے. یہ مذاکرات جی آپ بالکل واضح الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیل ہو گئے ہیں، اور یہ وقت کا ضیاع ہے. They are killing the time. وہ شیخ رشید صاحب بھی پہلے دن سے کہہ رہے ہیں وقت وہ برباد کر رہے ہیں. جو لوگ یعنی توہین پارلیمنٹ کا قانون پاس کرنا چاہتے ہیں، یہ سارے کے سارے اصل میں خود پارلیمنٹ کی توہین کر رہے ہیں. اجاز چودھری صاحب، جب آئین کو رون دیا جائے گا تو پھر پارلیمنٹ کہاں گیا؟ اور جوڈیشری کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کا ٹیک حکومتی حلقوں کی جانب سے؟ ظاہر ہے جب پاکستان کسی آئین، دیکھیں آئین آپ کا ٹرائیکاٹمی بتاتا ہے کہ 3 حصوں میں قوت ہے، ایک عدلیہ، ایک مقننہ، ایک انتظامیہ. اگر یہ آپس میں باہم متصادم ہوں گے تو اس میں حل صرف ایک ہے، وہ آئین ہے. اگر آپ آئین سے باہر جائیں گے تو آپ اس ملک کو تباہ کرنے کے راستے کے اوپر لے کے چلے جا رہے ہیں. اگر آپ ججز کو پارلیمنٹ کے اندر طلب کریں گے تو مجھے بتائیے کہ دنیا کے کس ملک کے اندر یہ قانون اور یہ رواج موجود ہے؟ سپریم کورٹ آئین کے اندر اختیارات دیے ہوئے ہیں. بالفرض اگر آپ سپریم کورٹ کے اختیارات میں کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو وہ آئینی ترمیم سے ہو سکتی ہے جو 2/3 اکثریت سے ہوتی ہے.
اور وہ بھی وہ ہو سکتی ہے جو پاکستان کا فریم ورک ہے آئین کا، اس کو جو ایک ڈھانچہ ہمارے فور فادرز نے دیا ہے، جی میں سمجھ گیا آپ کا مطلب کہ اسلام جا کے ترمیم ہو سکتی ہے۔ اسلام اور انسان کے مطلب جو ریاست کے باشندے ہیں ان کے بنیادی حقوق سے جو متصادم ہوگا وہ آئین سازی یا قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ اجاز چوئی صاحب، جو نگران حکومتیں ہیں، ہم نے بڑے عرصے کے بعد ایز اے اسٹوڈنٹ ہم نے دیکھا کہ ان کا جو اس وقت ایٹیچیوڈ ہے، سب سے پہلا سوال کا ایک حصہ تو یہ ہے کہ آج 3 ماہ سے اوپر ہو چکے، نگران حکومتوں کی اس وقت آئینی قانونی پوزیشن کیا ہے؟ اس کے خلاف آپ ظاہر ہے کورٹ میں بھی گئے ہیں۔ دوسرا، جس قسم کی انتقامی کارروائیاں نگران حکومت بالخصوص پنجاب کی حکومت کر رہی ہے، وہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو ساری دنیا میں اس وقت بات ہو رہی ہے کہ ریاستی جبر کا سامنا ہے پی ٹی آئی کو۔ ایون پرویز الہی صاحب کے گھر پہ جو کچھ ہوا، اس نے پوری دنیا میں پاکستان کی جاگسائی کی، دارالعوام اور دارالعمراء، اس کے بعد امریکن کانگریس میں بھی اس کے اوپر کرٹیسزم ہوا۔ یور ٹیک پلیز۔ دیکھیے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اور میں ذرا مہذب ہی ہمیشہ زبان استعمال کرتا ہوں۔ 90 روز گزر جانے کے بعد پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں ایک ناجائز بچہ ہے اس امپورٹڈ حکومت کا، اس سسٹم کا۔ بالکل، کوئی مجھے شک و شبہ نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی جگہنسائی ہو اور پوری دنیا میں ہماری حد اڑ جائے تو آپ ان کو اور لمبا کیجئے۔ آپ پس پردہ قوتوں کے ذریعے اس کو بڑھاتے چلے جائیے، اور آپ نہ کوئی اخلاق، نہ کوئی قانون، نہ کوئی آئین، نہ نارمز آف دا پالیٹکس، نہ نارمز آف دا ڈیموکریسی کسی کو بھی خاطر میں نہ لائیں، تو یہ اس کا ایک شاخسانہ ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک راستہ تباہی کا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، 1970 میں انتخابات جو تھے ان کو ملتوی کیا گیا تھا، ایک مرتبہ پھر دوسری مرتبہ، اور نتیجہ آپ نے دیکھ لیا۔ اس کے بعد آپ نے انتخابات کا نتیجہ قبول نہیں کیا، ملک 2 لخت ہو گیا۔ یہ آئین کے مطابق چلنا ازبز ضروری ہے۔ یہ اتنا خوفناک کام ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اور اس امپورٹڈ حکومت کے ذریعے جو مردم شماری کے نتیجے میں پنجاب کی یہ کم کر دی گئی ہیں نشستیں، میں شدید اس کے اوپر اجاز چوئی صاحب، ایک آج سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا کے بہت بڑے فیکشن میں الزام لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے انتخابات میں ٹکٹوں کی فروخت کرتی رہی ہے، کروڑوں روپے لیا گیا۔ خواجہ آصف اور عطا تارڑ اور مریم اورنگزیب اور ایون مریم نواز شریف جو ہے وہ بھی یہ بات کر رہی ہیں کہ جی کروڑوں روپے کی ٹکٹیں بیچی گئی ہیں۔ آپ کا ٹیک پلیز۔ دیکھیے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جتنے نام آپ نے لیے ہیں، جو خب سے باطن ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے، چونکہ یہ سارے لوگ اسی طرح کی زندگی گزار چکے ہیں اور دوسروں کے بارے میں بھی ایسے ہی خیالات یہ رکھتے ہیں، اور یعنی بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی تحقیق کے الزام لگانا ان کا ایک وتیرہ ہے جو مسلسل چلا آ رہا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف نے ایک پروسیس اختیار کیا تھا اس مرتبہ انتخابات کے اندر ٹکٹ دینے کا۔ اس کا پہلا مرحلہ یہ تھا کہ جو ہمارے ریجنل تنظیمیں ہیں انہوں نے نام فائنل کر کے تو چیئرمین کو بھیجے تھے، پھر جو پارلیمانی بورڈ ریجنل بنے تھے اس کے اندر ایک دفعہ ڈسکشن ہوئی، پھر دوسری دفعہ ڈسکشن ہوئی۔ اس کے بعد یہ جو جتنے ٹکٹ تھے اواڈ کی، میں خود چیئرمین نے کہا ہے میں نے ایوارڈ کیے ہیں، اس کے اوپر ہر ٹکٹ کے اوپر دستخط سیکرٹری جنرل کے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اپیل کمیٹی انہوں نے تشکیل دی، تو خود تھے، وائس چیئرمین تھے،